اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ میرے پیارے بھائیوں، سامعین حضرات، معزز ناظرین، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت آ کے ہی رہے گی۔ وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، اس کو موت آ کر ہی رہے گی۔ پچھلے دنوں میں کچھ ہی دن قبل ہمارے پاکستان کے ایک معروف عالم دین اور مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں کوتاہیوں کے اوپر درگزر فرما کے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اب بچہ تو فوت ہو گیا، اور ان والدین کا کیا حال ہے، ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے جو بڑھاپے میں اپنے جوان بچوں کو قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ دکھ شاید میں نہیں جان سکوں گا یا کوئی اور نہیں جان سکے گا، یہ دکھ وہی جان سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہو۔ اللہ کی قسم، کافی عرصے سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کو آتے ہیں، ملتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میں نے اتنا کبھی کمزور، اتنا بوڑھا مولانا طارق جمیل کو نہیں دیکھا۔ جتنا کمزور، جتنا بوڑھا ان کے بیٹے کی موت کے بعد میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اللہ پاک ان کو صبر جمیل سے نوازے، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارا ان کے ساتھ مسائل پر اختلاف ہے، جو تھا، ہے اور رہے گا، لیکن اختلاف مسائل کی حد تک ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اولاد جس کی بھی ہو، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے نا۔ ارے میرے بھائیوں، ہم تو جو میں نے ان کی بچے کی وفات پر جو سبق مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندوں کو ہم مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ زندوں کو تو ہم کیا معاف کرتے ہیں، ہم نے تو مردوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ میں نے ایک خطیب صاحب کی تقریر سنی، وہ اپنے آپ کو شاہ صاحب، سید صاحب کہلوا رہے تھے، سٹیج پر جلوہ فروز تھے، لوگوں کو بیان کر رہے تھے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے جب ایک بوڑھے باپ کی جوان بیٹے کی میت کا مذاق اٹھایا، یقین مانیے یہ آنکھوں سے آنسو کیا، خون کے آنسو آنے لگے۔ ہائے! اور میرے بھائیوں، کیا ہم نے تعزیتی کلمات ان کو کہنے تھے یا ان کو صبر کی تلقین کرنی تھی؟ علماء نے تو اپنے مسائل کی اختلاف پر ان کی جوان بیٹے کی میت پر ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خطیب کا کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک علامہ صاحب کا، مولانا صاحب کا، خطیب صاحب کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو رویہ کسی کی موت پر مذاق اڑانا، اس کو تانا دینا، اس کے خلاف باتیں کرنی، یہ تو مشرکین مکہ کا کام تھا۔
جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا نا تو مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اچھا ہوا تیری نسل ہی ختم ہو گئی۔ اور میرے بھائی خدا را معاف کر دیجئے گا، چند ویوز لینے کے لیے، چند ڈالر کمانے کے لیے، چند باتیں اپنی بات لوگوں کو پہنچا کے لوگوں میں اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا اس نے خودکشی کر لیا ہے، کسی نے کہا اس نے اپنے آپ کو پھیر مار لیا ہے۔ او بھائی اگر اس نے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خود اپنے آپ کو پھیر مارا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو ان کے ورثاء نے بتائی ہے کہ وہ مینٹل ہو چکے تھے، وہ ذہنی مریض تھے، کیونکہ جب بندہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے پھر بھی وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ اگر اس سے اچانک اگر وہ ٹھیک تھا، یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود جان بوجھ کر نہیں ماری یا انہوں نے خود جان بوجھ کر ماری ہے، چلیں اگر انہوں نے خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو گولی نہیں ماری تو پھر بھی اچانک گولی لگی ہے تو اچانک گولی لگنے سے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں پھر بھی وہ ایک شہادت کے درجے پر پہنچے گے۔ اگر تیسری بات ان کے بارے میں یہ کہی گئی کہ ان کو کسی نے پھیر کر کے مارا ہے، اگر کسی نے مارا ہے اچانک پھر بھی وہ شہید کے درجے کو پہنچیں گے، تو جو باتیں کرنے والے ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہیں، جو چند ویوز لینے والے ہیں، جو جناب چند ڈالر کمانے کے لیے باتیں کرنے والے ہیں، ایک بوڑھے باپ کو دکھ دے رہے ہیں، دل توڑ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟